زوبی شہری لڑکوں سے زخم خوردہ تھی۔ وہ انہیں چالاک، مکار اور عیار لگتے تھے، جو شروع میں بھنوروں کی طرح اس کے گرد طواف کرتے، پھر اس کے رنگ و بو سے محفوظ ہوتے اور شادی کے جال میں آنے سے پہلے پھر سے اڑ جاتے۔ اور اس پس منظر میں زوبی کو فطرت میں ایک مخلص اور سادہ لوح شکار نظر آیا، جو ذہین بھی تھا اور دیکھنے میں پرکشش بھی۔ فطرت کا قد تو شروع ہی سے لمبا تھا، لیکن ایم اے تک پہنچتے پہنچتے اس کا جسم کچھ بھر بھی گیا تھا۔ وہ کسی بھی پیمانے سے فربا نہیں تھا اور نہ ہی کھمبے کی طرح پتلا اور خشک، بلکہ اس کے بھرے بھرے جسم میں وہ ساری طراوت موجود تھی جو زوبی جیسی لڑکیوں کو اپنی طرف کھینچ سکتی تھی۔ فطرت کا چہرہ بھی بہت دلکش تھا۔ اس کی بھوری مونچھیں جو خاصی گھنی ہو گئی تھیں، اس کے اوپر والے ہونٹ پر ہر وقت سایہ کیے رہتی تھیں۔ بھوری مونچھوں اور بھوری آنکھوں کے درمیان اس کی ستواں ناک اور سرخ سفید گال اپنی جگہ بڑے جاذب لگتے تھے، اور وہ جب بھی مسکراتا تھا تو اس کا منہ بند رہتا تھا، آنکھیں اور ہونٹ کھلکھلا اٹھتے تھے۔ اس کے سر کے بال لمبے تھے اور اکثر پیشانی پر لہراتے رہتے تھے، لیکن اس نے کبھی ان پر کوئی کریم یا تیل استعمال نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ بیٹھنے کے بجائے اس کی پیشانی پر ناچتے رہتے تھے، اور فطرت انہیں ہاتھ سے پیچھے ہٹاتا رہتا تھا، جیسے بعض خواتین کی ساڑی کا پلو بار بار سینے سے سرک جاتا تھا اور اسے دوبارہ سینے پر اس طرح پھیلا دیتی ہیں کہ وہ زیادہ دیر وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ فرق صرف یہ تھا کہ خواتین سرکتے ہوئے پلو کو خاص جگہ پر پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، اور فطرت پھیلتے ہوئے بالوں کو ہٹا کر اپنی جگہ پر پہنچا دیتا تھا۔ کلاسیں شروع ہوئے بمشکل مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا تھا کہ زوبی نے فطرت کو لائبریری سے پکڑا اور اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ فطرت نے عزائم پوچھے تو وہ کہنے لگی، پہلے میرے ساتھ آئیے پھر بتاؤں گی۔ وہ اس کے ساتھ اس کی کار کے پاس آ گیا۔ بیٹھیے، زوبی نے تقریباً حکم کے انداز میں کہا۔ فطرت دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھنے لگا تو زوبی نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آہستہ سے کہا، فطرت دی آرٹسٹ، اتنے دقیانوسی نہ بنو۔ فطرت جو پہلے ہی نسرین اور فرح کا زخم خوردہ تھا، زوبی کی حوصلہ افزائی کے باوجود سمٹا رہا۔ وہ اپنے چھلنی دل میں کوئی اور سوراخ سہنا چاہتا تھا، لیکن جس ماحول اور موڈ میں زوبی اسے کھینچ کر ڈپارٹمنٹ سے باہر لے آئی، اس میں وہ کسی قسم کی مزاحمت کر کے اپنے آپ کو دقیانوسی اور پسماندہ بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جب گاڑی بھاٹی گیٹ سے گزر کر راوی روڈ کی طرف مڑی تو فطرت نے کہا، کیا ارادے ہیں؟ وہ تو آپ نے کر لیا، اب کیا عزائم ہیں؟ آپ کو دریائے راوی میں پھینکنے کے عزائم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زوبی نے گیئر بدلا، گاڑی تیز کر دی اور اپنا بایاں ہاتھ فطرت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ فطرت کے جسم میں بجلی کی تیز رو دوڑ گئی۔ زوبی کی نگاہیں اب بھی سامنے تھیں۔ وہ تیز جذبات کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی تیز چلا رہی تھی۔ اس کے باوجود اس کا ہاتھ فطرت کے ہاتھ پر تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ ہاتھ چھونے کے باوجود فطرت کے جذبات میں کوئی ہلچل نہیں مچی، تو اس نے فطرت کے ننگے بازو کے نرم بالوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ فطرت سے بھی ضبط نہ ہو سکا
اور اس نے زوبی کا ہاتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لے کر بینچ لیا۔ زوبی کے چہرے پر سرخی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور اس نے سڑک سے نظر ہٹا کر فطرت کی آنکھوں میں دیکھا جو مردانہ جذبات سے اب جاگ اٹھی تھیں۔ زوبی اپنی فتح پر خوش ہو گئی۔ زوبی نے راوی کے کنارے پہنچ کر گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور فطرت کے بازو کا مصنوعی سہارا لے کر راوی کے بند سے نیچے اترنے لگی، جہاں گھنے درختوں کا وسیع ذخیرہ تھا۔ یہ درخت دریائے راوی کے مشرق کنارے کو پانی کی کاٹ سے بچانے کے لیے لگائے گئے تھے۔ اگرچہ ان کے پتے اور اونچی ٹہنیاں اوپر سے ملے ہوئے تھے، لیکن ان کے تنوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا جہاں بیٹھنے کے لیے بینچ بنے ہوئے تھے۔ کئی خالی خطوں پر دری یا قالین بچھا کر پکنک منائی جا سکتی تھی۔ جس طرح زوبی فطرت کا بازو پکڑے اس سے ایک قدم آگے آگے جا رہی تھی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگل اور اس کا چپا چپا اس کا دیکھا بھالا ہے۔ وہ مناسب جگہ کی تلاش میں آگے بڑھ رہے تھے اور فطرت نے اپنا دایاں بازو زوبی کی کمر کے پیچھے حمائل کر رکھا تھا۔ اس نے غالب کا ایک شعر گنگنانا شروع کیا: کاؤ کاؤ سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شعر کا۔ زوبی نے فوراً کہا، میں نے تو سنا ہے تم اچھے بھلے شاعر ہو، تم نے یہ کون سا سیڈ سانگ شروع کر دیا؟ اگر گانا ہی ہے تو وہ گاؤ جو مہدی حسن نے گایا: گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ ایسے رومانٹک موڈ میں اداس گانا نہیں چلتا، اس سے پارٹنر کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ بالآخر درختوں کے ایک جھنڈ میں بیٹھ گئے۔ زوبی نے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، فطرت تم بالکل بدھو ہو۔ پھر جو بدھو کہنے کے باوجود چڑے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میول، جسے ہماری زبان میں خچر بولتے ہیں۔ نہیں، خچر اپنا پایا جاتا ہے، جیسے پروفیسر ڈین اور ہمارے کلاس فیلو منیر ہیں۔ میول میں بڑی معصومیت پائی جاتی ہے، جیسے تم۔ ڈونٹ یو ایگری؟ ہاں بالکل، میول میں بڑی معصومیت پائی جاتی ہے اور کسی حد تک مظلومیت بھی۔ اوہ یس، تم بڑے انٹیلیجنٹ ہو۔ اتنے میں زوبی نے درختوں کے بیچوں بیچ دور سڑک کی طرف دیکھا۔ فطرت نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیوں، کوئی آ رہا ہے؟ نہیں، ادھر کون آئے گا، تم ادھر دیکھو، میری انگلی کی سیدھ میں۔ فطرت نے زوبی کے زاویہ نگاہ سے اپنا زاویہ نگاہ ملانے کی کوشش کی تو اس کا کان اور گال زوبی کی لٹکتی زلفوں کی زد میں آ گیا۔ اسے یہ خوشبودار کالے سیاہ بال بہت بھلے لگے۔ ان کے لمس سے اسے جھرجھری سی محسوس ہوئی، لیکن اس نے اس پر قابو پا لیا اور کہا، ہاں کیا ہے ادھر؟ وہ ایک کھوکھا نظر آ رہا ہے۔ ہاں آ رہا ہے، وہاں جا کر لڑکے کو بولو 2 کوک دے جائے، کولڈ اینڈ کنگ سائز۔ فطرت نے فوراً تعمیل کی، کھوکے والے کو آرڈر پہنچا کر واپس آ گیا۔ پیچھے پیچھے ایک نوکر بوتلیں اٹھائے پہنچ گیا۔ زوبی نے اسے 10 روپے کا نوٹ تھماتے ہوئے کہا، کیپ دا چینج۔ شکریہ میم صاحبہ۔ وہ درختوں کی پناہ میں بیٹھے ہوئے ٹھنڈا کوکا کولا پی رہے تھے کہ فطرت کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔
اس نے مڑ کر دیکھا تو دو غریب عورتیں، جن میں سے ایک کا قد اس کی ماں کے برابر تھا، سوکھے تنکے اور پتے اکٹھا کر رہی تھیں۔ فطرت انہیں دیکھ کر چونکا، لیکن تجربہ کار زوبی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ غریب عورتیں ہیں، انہیں ہم سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں ایندھن چاہیے۔ یہ بتاؤ تم نے اب تک کتنی لڑکیوں سے رومانس لڑایا ہے؟ 2 لڑکیوں سے۔ اوہ سچ؟ میں تو سمجھتی تھی تو سادہ شریف۔ ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، لیکن آپ نے پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ پھر کہاں تک پہنچا رومانس ان کے ساتھ؟ بس شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ اچھا، اسی لیے تم ٹریجڈی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ میں انشاءاللہ تمہارا غم غلط کر دوں گی، تم ہمارے ساتھ آیا جایا کرو، تم اپنی ٹریجڈی بھول جاؤ گے۔ آدھے دن کی سیر سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو داتا دربار کے پاس پہنچ کر فطرت نے کہا، مجھے سینٹرل ماڈل اسکول کے موڑ پر اتار دینا، میں پیدل ہاسٹل چلا جاؤں گا۔ نہیں، میں تمہیں ہاسٹل تک خود چھوڑ آؤں گی۔ نانا، خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کرنا۔ کیوں؟ اس میں ظلم کی کیا بات ہے؟ نہیں، تمہیں نہیں پتہ، ہمارے ہاسٹل اور گلبرگ کے کلچر میں بڑا فرق ہے۔ اگر کسی نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو میاں صاحب مجھے ہاسٹل سے نکال دیں گے۔ کون میاں صاحب؟ ہمارے ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ۔ مجھے نہیں معلوم تھا فطرت کہ تم اتنے ڈرپوک ہو۔ ڈرپوک نہیں، محتاط۔ مجھے ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اچھا یہ بتاؤ، کل ہمارے گھر آؤ گے؟ چھٹی اکٹھے گزاریں گے۔ شام کو میں تمہیں ڈراپ کر جاؤں گی۔ آپ کے گھر والے گھر پر نہیں ہوں گے کل؟ وہ ہوں گے، مگر سو واٹ؟ آپ کے بھائی مجھے قتل تو نہیں کر دیں گے؟ احمق مت بنو۔ میرے بھائی اپنی اکلوتی بہن کے کلاس فیلو اور دوست کو کیوں قتل کرنے لگے؟ لیکن ہماری طرف ایسی باتوں پر جوان بھائی غیرت میں آ کر بہن کے آشنا کو قتل کر دیتے ہیں۔ تم چک نمبر 230 فیصل آباد کی بات کرتے ہو، بھول جاؤ اس کلچر کو۔ میں گلبرگ میں رہتی ہوں، یہاں کوئی غیرت میں آ کر کسی کو قتل نہیں کرتا۔ یو آر ویلکم اینی ٹائم۔ اوکے، تھینک یو۔ فطرت جب بھی شام کو فارغ ہوتا ٹی ہاؤس چلا جاتا، جہاں شہر کے ادیب، شاعر اور دانشور جمع ہوتے تھے۔ فطرت خود تو ابھی لاہور کے ادبی حلقوں میں بطور شاعر متعارف نہیں ہوا تھا، لیکن فیصل آباد کے دنوں سے وہ چپکے چپکے شاعری کرتا چلا آ رہا تھا، اور کبھی کبھی اپنے پرانے دوستوں یعنی ارشد، تارڑ اور نواز کو سنا بھی چکا تھا۔ لیکن لاہور میں برملا شاعری کرنے کا اسے حوصلہ نہ تھا۔ وہ اپنا ادبی شوق پورا کرنے کے لیے ٹی ہاؤس چلا جاتا تھا، جہاں شاعری اور ادب پر بحث ہوتی رہتی تھی۔ لاہور میں پچھلے 1 سالہ قیام کے دوران فطرت نے کئی نئے ناول پڑھ لیے تھے، جن میں زیادہ تر یورپی ناول تھے۔ فلسفہ اور فکشن اب بھی اس کے پسندیدہ موضوع تھے، اور جن مصنفین نے اس عرصے میں اسے خاص طور پر متاثر کیا، ان میں ارونگ اسٹون، خلیل جبران، کایو کافکا اور سمرٹ ماہم نمایاں تھے۔ ان مصنفوں کی فلسفیانہ تحریریں پڑھ پڑھ کر نہ صرف ادبی لحاظ سے فطرت کا بیک گراؤنڈ خاصا وسیع ہو گیا تھا، بلکہ آرٹ کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے اس کا نقطۂ نظر بھی خاصا نکھر آیا تھا۔ آج ہاسٹل پہنچتے ہی اسے اچانک خیال آیا کہ آج تو ٹی ہاؤس کے بالا
خانے میں ہفتہ وار ادبی محفل ہے، کیوں نہ باقی وقت وہاں صرف کیا جائے۔ اس نے ان محفلوں کو ہمیشہ معلوماتی اور دلچسپ اور مفید پایا۔ فطرت جب وہاں پہنچا تو ایک صاحب اپنا افسانہ تنقید کے لیے پیش کر چکے تھے اور اس پر بحث ہو رہی تھی۔ ایک نقاد کہہ رہے تھے، یہ افسانہ نہیں رپورتاژ ہے، بلکہ پرتاز بھی نہیں، ایک صحافتی چیتھڑا ہے۔ یہ اگرچہ جنگ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، لیکن جنگ کی واقعاتی سطح سے بلند نہیں ہوتا۔ اسے تخلیقی ادب قرار دینا دراصل تخلیق ادب سے زیادتی ہے۔ دوسرے نقاد بولے، اس میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ سیز فائر کے بعد عائشہ اپنے تباہ شدہ گھر میں برہنہ پا داخل ہوئی، اپنے ویران در و دیوار کو بوسہ دے کر رونے لگی۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں ایک کردار سے، خاص کر زنانہ کردار سے، برہنہ اور بوسہ جیسے الفاظ منسوب کرنا زیادتی ہے۔ یہ سراسر فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ معمولی سی چوری چکاری کی واردات پر تو لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جو نام نہاد ادیب اور دانشور ملک کی نظریاتی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کی گرفت کیوں نہیں ہوتی؟ افسانہ نگار کی حمایت میں صرف ایک آواز اٹھی، وہ صاحب صدر کی تھی۔ انہوں نے کہا، در حقیقت یہ افسانہ کئی لحاظ سے قابل قدر ہے۔ یہ روایتی قسم کے رومانوی واقعات سے ہٹ کر لکھا گیا ہے۔ اس میں جنگ کی تباہیوں، عورتوں کی بے بسی اور غربت و افلاس کے گہرے زخموں کی عکاسی کی گئی ہے، جو اپنی جگہ قابل تعریف ہے۔ البتہ افسانے کے کچھ پہلو فنی لحاظ سے ناپختہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ نوعمر افسانہ نگار ان کی طرف توجہ دیں گے۔ اس کے بعد جناب شبنم لکھنوی نے اپنی تازہ غزل پیش کی۔ جب تک وہ غزل پڑھ کر سناتے رہے، لوگ ہر شعر پر داد دیتے رہے، لیکن جب بحث کا آغاز ہوا تو یہ داد سراسر بیداد میں بدل گئی۔ ایک صاحب نے کہا، یہ غزل ہماری اردو شاعری کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ اس کی بحر، ردیف اور قافیے کا چناؤ اس طرح کیا گیا ہے کہ اسے غزل کے معروف ڈھانچے میں سمویا نہیں جا سکتا۔ اس کے شعروں کی بندش، الفاظ کا چناؤ اور تراکیب کی بنت اسے غزل کی نسبت نظم کے قریب لے آتی ہے۔ صاحب صدر نے جناب جمیل مرادآبادی کو اظہار خیال کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں یہ نظم شیکسپیئر کے بلینک ورس سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔